مجلس کے صدر معتمدین نے، اراکین بلدیہ نے، اراکین اسمبلی نے کووڈ کے دوران میں اور خاص طور سے اس سال مارچ، اپریل، مئی میں جو کووڈ کی دوسری لہر میں جو مجلس کے ذمہ داروں نے محنت کی، الحمدللہ وہ قابل مبارکباد تھی۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کی اس محنت کو، ہمارے اخلاص کو، ہماری نیتوں کے مطابق ہم نے جو کام کیا اور جو نہیں بھی کر سکے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو قبول کرے۔ کوئی سیاسی جماعت شہر حیدرآباد یا گریٹر حیدرآباد کے لیمٹس میں جو کام مجلس کے ذمہ داروں نے کیا، اور ایسے وقت میں جب عوام پریشان تھی، آکسیجن کے لیے لوگ تڑپ رہے تھے، تو مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے 400 آکسیجن سلنڈر مجلس ریلیف اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ سے خریدے گئے، اور 100 اس میں اضافہ سلنڈر رکن اسمبلی چندرائن بھٹا و قائد مقننہ نے اپنے طرف سے انتظام کروائے، اور آغا پورہ کے ایک شادی خانے میں مجلس نے اس سینٹر کا افتتاح کیا، اور جتنے بھی آکسیجن سلنڈر مجلس کی طرف سے دیے گئے، بغیر کسی سے کوئی پیسے کا مطالبہ کیے، اور کئی مرتبہ کسی پیشنٹس کو ریفل کرنا پڑا آکسیجن کا، تو مجلس اتحاد المسلمین نے ان آکسیجن کے سلنڈروں کو ریفل بھی کروایا، اور ہیلپ لائن نمبر کے ذریعے جو ہم کو اطلاع دیتے تھے یا کسی اور ذرائع سے معلوم ہوتا، تو مجلس کے ذمہ داران، اراکین بلدیہ، صدور معتمدین وہاں تک آکسیجن سلنڈر کو پہنچاتے تھے۔ دواؤں کا ایک کٹ بھی بنایا گیا جس کو ہم تمام نے مستحق افراد تک پہنچایا۔ ہیلپ لائن کے ذریعے ڈاکٹرز کا انتظام کیا، ایک NGO سے ہم نے ٹائی اپ بھی کیا، ان سے بات چیت کی، ان کے ہیلپ لائن کے نمبر کو استعمال کیا۔ تو ایسے وقت میں ہم تمام نے محنت کی۔ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں خاص طور سے جو سینٹر بنایا گیا تھا، وہاں پر جو ٹیم بنائی گئی تھی، انہوں نے بڑی محنت کی، جستجو کی، اور دواؤں کا انتظام تھا، اور کووڈ کی دوسری لہر کے دوران میں بہت سے زیادہ پیشنٹس کو بیڈ بھی نہیں مل رہے تھے، تو ہم تمام نے مل کر گورنمنٹ کے ہاسپٹل ہو یا پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہو، وہاں پر ان کا انتظام بھی کروایا۔ اور یہ کام صرف مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین، ذمہ داران، شہر حیدرآباد کی سڑکوں پر ایک سیاسی جماعت کے لوگ نظر آ رہے تھے۔ اس وقت جو مجلس کے خلاف جو ازل سے مخالف رہے اور مستقبل میں رہیں گے، وہ کہیں پر نظر نہیں آ رہے تھے، مگر ایک مجلس کا ذمہ دار اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہ لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے، مدد پہنچانے کے لیے ہم تمام دوڑ رہے تھے۔ مجھے بڑی خوشی ہے اور ایک اطمینان بھی ہوتا ہے کہ سیاسی جماعت اکثر الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے بعد تھوڑے دن تک حرکت میں رہتی ہے، مگر جو مزاج مجلس اتحاد المسلمین کو ہمارے مرحوم قائدین نے، ہمارے بزرگوں نے دیا کہ مجلس ہمیشہ عوام کے درمیان میں سرگرم عمل رہتی ہے، عوام کی خدمت کرتے رہتی ہے، عوام کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتی ہے، اور یہ مزاج ہم کو ہمارے بزرگوں نے دیا، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس مزاج کو، اس کیفیت کو، اس محنت کو پورے اخلاص کے ساتھ مستقبل میں کرتے بھی رہیں گے۔ میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ عوام کی تکلیف ہماری تکلیف ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین کو
ریاست تلنگانہ میں جو کامیابیوں پر کامیابیاں ملتی آ رہی ہے وہ ہمارا 80% جو ہمارا فلاحی کام ہے، جو ہم عوام کی مدد کرتے ہیں، اس سے ہم کو کامیابی ملتی ہے، اور اونلی 20% ہمارا پولیٹیکل کام ہوتا ہے۔ تو اس عوام کی خدمت، عوام کی تکلیف کو سمجھنا، مظلوموں کا ساتھ دینا، یہی مجلس کی کامیابی کا راز رہا ہے۔ اور میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس کو ہمیشہ سامنے رکھیے، اس کو ہمیشہ مد نظر رکھیے۔ یہ اہم باتیں تھیں جو میں آپ تک پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں۔ دوسری، پہلی تو خوشخبری دے دیا، اب ذرا بیڈ نیوز بھی سنا رہا ہوں۔ بیڈ نیوز یہ ہے جس سے میں مطمئن نہیں ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ رک جائیں گی، کیونکہ یہ مجلس کے صدر و متمدین کا اجلاس ہے۔ میں نے آج صبح میں اراکین اسمبلی کی بھی ہمارا اجلاس ہوا کہ آنے والے اسمبلی سیشن میں کن مسائل کو اٹھایا جائے گا۔ تو میں نے MLAs سے بھی کہا ہے اور اراکین بلدیہ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آج کے بعد کوئی MLA، کوئی رکن بلدیہ کسی بھی ٹاؤن پلاننگ کے دفتر کے قریب نظر نہیں آئے گا، کسی ACP ٹاؤن پلاننگ سے بات نہیں کرے گا۔ یہ اگر کوئی نظر آئے گا تو میں ACP ٹاؤن پلاننگ کا ٹرانسفر کرا دوں گا۔ مجلس اتحاد المسلمین کا کوئی تعلق نہیں ہے کوئی کیسے تعمیر کرتا ہے نہیں کرتا ہے، وہ بلدیہ مجاز ہے۔ اگر کوئی مجلس کا آدمی بھی غلط تعمیر کرے گا، بلدیہ ایکشن لے گی اس کے خلاف۔ آپ آج کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ ہم اس میں نہیں جائیں گے، یہ بلدیہ کا کام ہوگا۔ مجھے مجبور مت کریے اس سے زیادہ آگے جانے کی۔ میں تمام سے فردن بھی کہا ہوں، بیٹھ کر بھی بتایا ہوں تمام لوگوں کو۔ تو میری امید ہے کہ ہمارے اراکین بلدیہ وہ جماعت کا کام کریں گے، اور اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو وہ جانے، بلدیہ والے جانے، بلدیہ ایکشن لے لیں۔ تو اس طرف مت جائیے، کیونکہ یاد رکھیے، ہم سب کو یاد رکھنا ہے کہ مرحوم قائد سالار ملت نے کیا کہا تھا۔ سالار کا جملہ ایک تاریخی تھا کہ زمین اللہ کی، قبضہ عبداللہ۔ تبھی تو یہ کامیابی ملی نا ہم کو، تبھی تو لوگ گھر بنا سکے اپنا۔ اگر آج ہم ان سالار کے ان تاریخی نصیحتوں کو بھول جائیں گے تو یہ غلط ہوگا۔ میں بحیثیت ایک مجلس کے ذمہ دار کے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مرحوم قائد کی اس نصیحت کو یاد رکھیے۔ جو ہمارے بزرگ کہتے تھے اس میں بڑی برکت ہوتی ہے، اور ان کی نصیحتوں پر ان کو یاد رکھنا، اس پر عمل کرنا، یہ اچھا جماعت کے لیے اچھا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں ہمارے اراکین بلدیہ سے کہنا چاہوں گا، بلکہ میں اپنے آپ سے بھی مخاطب ہوں کہ مجلس کے دستور میں لکھا ہے کہ ہم اپنی مسجدوں کو آباد رکھیں، اپنی دینی حمیت کو برقرار رکھیں، اپنی مذہبی شناخت کو برقرار رکھیں، اور کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے ہم شرک کے قریب چلے جاتے ہیں۔ اس کو یاد رکھیے۔ یقیناً مذہبی آزادی سب کو ہے، ہر کوئی اپنے مذہب پر چل سکتا ہے، مگر جب آپ اپنی اس شناخت کو، اپنی حمیت کو برقرار رکھیے اور سب کا کام کریے، بجائے کسی کا مت دیکھیے کون کس مذہب کا ہے، بلکہ سب کا کام کریے، مگر اپنی شناخت کو برقرار رکھیے، اپنی دینی حمیت کو مد نظر رکھ کر کام کریے۔ میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ جماعت کے دستور کو پڑھیے،
जमात के दस्तूर में क्या लिखा है मजलिस के रुकन के बारे में, मजलिस के मेंबर्स के बारे में। मजहबी आज़ादी सबको है, मगर अपनी अहमियत को भी मुद्देनजर रखकर काम करिए। चौथी बात यह है कि इजलास को बुलाने का एक और मकसद ये भी है कि आइंदा महीने इंशाअल्लाह ताला जलसे रहमतुल आलमीन की तैयारी के सिलसिले में जो 2 रोज़ा तारीखी फ़ख्रुल विसाल जश्न रहमतुल आलमीन हम लोग मनाते हैं, तो इस सिलसिले में मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम से जाकर इस जलसे रहमतुल आलमीन और नातिया मुशायरे की तैयारी के सिलसिले में मजलिस अवाम से अपील करती है कि वो इसमें हमारी मदद करें। तो इस सिलसिले में दोबारा जाफर हुसैन मिराज साहब को इस्तकबालिया कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। तो आप आज के इजलास के ख़त्म होने के बाद सदर इस्तकबालिया रुकन असम्बली जनाब मिराज साहब से मुलाकात करिए और जो किताबें हैं उसको लेकर जाएंगे। आप जानते हैं कि ये जो ट्रस्ट बनाया गया है, इस ट्रस्ट के जरिए जलसे रहमतुल आलमीन और नातिया मुशायरे के इंतजाम किए जाते हैं। इसके साथ साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मरहूम क़ाइद सालार मिल्लत ने अपने जिंदगी में उर्दू मीडियम के गवर्नमेंट मदारिस को मजबूत करने की स्कीम का आगाज किया था, जिसमें करीब 10-12 हज़ार के करीब बच्चों को, मुझे एग्जैक्ट नंबर सही नंबर याद नहीं है, हम गवर्नमेंट उर्दू मीडियम मदारिस के तलबा और तालिबात को स्कूल का बैग देते हैं। उसमें नोटबुक्स होती है, कंपास बॉक्स होता है। कोविड की दूसरी लहर की वजह से इस साल नहीं दे पाए हैं। SSC की इम्तिहान की फीस भी देते हैं, ऑल इन वन गाइड बनाकर मुफ्त में देते हैं। और जो बच्चे उनका GPA 8 या 9 होता है उनको कैश अवार्ड भी देते हैं। और जो स्कूल में 100% 10वीं जमात का SSC का नतीजा आता है, उस स्कूल के जिम्मेदारों को, प्रिंसिपल या हेड मिस्टर्स, टीचर्स को, उनको कैश अवार्ड देते हैं। तो ये काम को जारी रखना है। ऑल इन वन गाइड पूरे तेलंगाना के उर्दू मीडियम स्कूल में दिए जाते हैं। क्योंकि कोविड की दूसरी लहर में हम ये काम नहीं कर सके, तो हम जो पैसे जो इस्तेमाल होते थे स्कूल के बैग में, उन पैसों के जरिए हमने ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाओं का इंतजाम किया। तो वो भी तमाम चीजें किताब और कागज पर मौजूद हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस काम को करना है। अब धीरे धीरे जैसा वक्त आगे बढ़ रहा है, गवर्नमेंट के स्कूल खुलते जा रहे हैं, तो हमको इस स्कीम को और अच्छे तरीके से करने के लिए मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इसमें आप लोग अपना भरपूर ताउन दीजिए, इसमें मदद भी करिए। तो ये 3-4 अहम गुजारिशात मुझे आपसे कहना था। एक और बात मैं अराकीन बल्दिया से ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत से मौजूदा अराकीन बल्दिया ऐसे हैं जिनको दोबारा टिकट दिया गया, उस हल्के से नहीं, किसी और हल्के से, बल्दी हल्के से दिया गया। तो ये देखने में आया है और ये मालूम हुआ है कि वो अपने पुराने हल्के में बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। मेरी उन अराकीन बल्दिया से ये अपील है कि आप अपना बल्दी वार्ड देखिए। आपका कारोबार हो सकता है वहां पर, मगर वहां दखल नहीं देंगे। वहां पर मैं जिसको टिकट दिया उन्होंने जवाब देंगे मुझे। आप अपने वार्ड की फिक्र करिए, काम करवाइए। बार बार नहीं, मैं वहां था पहले, आप वहां थे, वहां जाना चाह रहे तो बोल दो, आप भिजा देते तो वहां पे मैं आप, और भिजाने का तरीका है मुझको आता। तो अपने वार्ड में रहिए, काम करिए। ये दोबारा शिकायत मेरे पास नहीं आना। अराकीन बल्दिया हो या तमाम जिम्मेदारान जो यहां बैठे हो, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आप तमाम लोग अगर इखलास के साथ मेहनत करेंगे तो 2023 के असेंबली इंतखाबात में आप भी मजलिस के कैंडिडेट बन सकते। भाई मुमताज खान साहब रुकने बल्दिया थे,
احمد پاشا قادری رکن بلدیہ تھے، جعفر حسین بلد رکن بلدیہ تھے، کوثر رکن بلدیہ تھے، یہ سب تو اراکین احمد پاشا قادری. تو اگر آپ ایسا ہی یہی سمجھیں گے کہ یہی میں کر لیتے رہوں گا، ایک مرغی کی طرح چونچ مارتے رہوں گا، تو پھر ٹھیک ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں کچھ نہیں کر سکتا. اس کے بعد اگر ترقی کرنا ہے، آپ کو اپنا ایمبیشن رکھنا بہت اچھی بات ہے سیاست میں، مگر یہ بھی دیکھنا پڑے گا. ایسا ہے نا کہ ایک تو اللہ کے فرشتے ریکارڈ کرتے ہمارے اعمال، دوسرا وہ سیل فون ریکارڈ کرتا اعمال، اب جیسا آپ ریکارڈ کر رہے ہیں. تو احتیاط کریے، اچھا کام کریے، اور یقیناً سیاست میں آگے بڑھنے کا شوق رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے. انسان ہے، ہونا بھی چاہیے، اور مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. مگر اگر آپ لوگ یا نہ صرف اراکین بلدیہ بلکہ بشمول اسد الدین اویسی کوئی بھی ہو، ہم کو ان چیزوں کا لحاظ رکھنا پڑے گا، ان چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑے گا اور لے کے آگے بڑھنا ہے. اور ایک اہم بات، کل بی جے پی کا جلسہ ہوا، وزیر داخلہ آئے، کانگریس کا جلسہ ہوا، ٹھہر جائیے، کانگریس کا جلسہ ہوا، کہاں پہ ہوا؟ آج کل نہیں معلوم کہاں ہے لوگ، تو خیر جلسہ ہوا. دونوں جلسوں میں ذکر خیر مجلس کا ہی ہوتا ہے. دونوں میں جلسہ ذکر خیر مجلس کا ہوتا ہے. ان کے پیٹ میں ان کو پنچش کی بیماری ہے. ایسا دکھتا ہے کہ گھر میں سکون نہیں مل رہا، مجلس کے خلاف بولے تو سکون ملتا ہے لوگوں کو. انہوں نرمل میں بول رہے، انہوں کہاں وہاں بول رہے. ارے اپنی بات کرو نا. نہیں، مجلس کو ایسا کریں کہ ارے مجلس کو انشاءاللہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. آئے تھے نا امت شاہ، چار مینار کے پاس آ کے کیا ہوا وہاں پہ وہ وارڈ میں؟ آنے کا مقصد کیا تھا کہ راج موہن کو ہرانا، اور آپ کے گھانسی بازار سے محمد غوث ان کے جو کینڈیڈیٹ تھے جماعت کے، ان کو ہرانا. دونوں ہار گئے آپ. ہمارے 44 سے 44 کم آ گئے. اب یہ نتیجہ آنے کے بعد انہوں وہ ایک بات بول رہے، انہوں ایک بات بول رہے. ارے پہلے تم طے کر لو تمہارا دشمن کون ہے. تم پورے مل کے لڑنا چاہ رہے، آ جاؤ، تیار ہو. ایک بات یاد رکھیے، مجلس کی جو کامیابی کا راز جو اللہ نے ہم کو عطا کیا، نعمت ہے مجلس، یاد رکھیے. میں چلے جاؤں گا اس دنیا سے، یقیناً جاؤں گا، آپ سب جائیں گے، ہم سب جائیں گے، مگر نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت یہ ہے کہ مجلس کسی سیاسی پارٹی کی محتاج نہیں ہے کامیابی کے لیے. یہ مجلس کی طاقت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، رحمت ہے. دوسرے پارٹیوں کیا ہوتا ہے کہ انہوں میاں بیوی بنے تو جیتتے. یہاں کچھ بھی نہیں، یہاں ہمیشہ اللہ ہم بولا نہیں. یہ مجلس کی طاقت ہے. ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر قصہ کیا ہے ان لوگوں کا، کہ بڑے سے بڑے طوفان آتے، یہ لہر وہ لہر چلتی، مگر یہاں پر کسی کے لہر کا اثر نہیں ہوتا. آخر ان کے پاس کون سا ویکسین ہے؟ یہ آپ کی محنت، ہمارے بزرگوں کی محنت رہی ہے. اس کو ہم کو سمجھنا ہے، اس سے ہم کو پکڑ کے رکھنا ہے اس چیز کو. خیر، انہوں ایک گالی دیے، انہوں ایک گالی دیے. گالی دے سکتے، بابو آ کے لڑو نا، الیکشن کون روک رہا تمہارا؟ آؤ آپ. میں تو کہہ رہا ہوں کہ سب چھوڑو، ہمارے خلاف آ جاؤ. کہاں سے آتے آؤ. ارے عجیب ہے کہ 44 ہم جیت گئے، تو یہ جو بڑے اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے لوگ، جس کو حیدرآباد میں بولتے ڈیڑھ ہوشیار، انگریزی میں بولتے کلیور بائی ہاف. کلیور بائی ہاف.
اردو میں حیدرآباد میں ڈیڑھ اشارے میں آئے بولتے نہیں، ہندو مسلم ہوگا تو 44 جیت گئے ہوں. ارے دیوانے بہت بڑے عقل مند ہیں وہ، سیاست کے ارسطو زماں ہوں گے، ہو سکتا. یہ راج موہن چوتھی مرتبہ کیسے جیتا؟ ہمارا یادو کیسے جیتا کاروان سے؟ کیسے جیتے بتاؤ آپ؟ ہندو مسلم اگر ہو گیا تو کام کرے نا، عوام کے درمیان میں تھے، عوام کی تکلیف کو سمجھتے تھے. محنت کرتے ہیں، محنت کرتے رہے اور الیکشن میں پیدل دورہ کرتے. آپ سے وہی نہیں ہوتا، آپ خالی گاڑی میں آتے، یوں کرے بیٹھے بھاگ. محنت کر رہے ہم لوگ، دارالسلام میں بیٹھتے ہیں، ہفتے میں 6 دن دارالسلام میں ایم ایل ایز اراکین بلدیہ صدر مدین دستیاب ہے. تو یہ کام مجلس کا نہیں، وہ ہندو مسلم کر لی مجلس، ہم کریں. بابو ایک بات یاد رکھو، اگر اور لڑتے تو پھر کیا ہوتا تھا معلوم آپ کو؟ تو یہ سمجھتے نہیں ہے، یہ جس کو ہم بولتے کلیور بائی ہاف انگریزی میں. ہم نہیں لیے ڈپٹی میئر، ہم بولے آپ رکھ لیجیے ڈپٹی میئر، ہم کو کام کرائیے، آپ ڈیولپمنٹ کا کام ہم آپ کو ہوں. اور اراکین بلدیہ کو میں سختی سے کہہ رہا ہوں، بلدیہ کے اجلاس میں اپنے اپنے وارڈ کی ترقی کے لیے آپ لڑیں گے. آئندہ اجلاس میں پوچھیں گے یہ میرے وارڈ کا مسئلہ ہے کیوں حل نہیں ہوا. یہاں جارحانہ موقف دکھاؤ، یہاں اپنا غصہ دکھاؤ ڈیولپمنٹ کے کاموں میں، یہاں اپنی طاقت دکھاؤ، یہاں اپنی قابلیت دکھاؤ. یہ اراکین بلدیہ کی، اراکین اسمبلی کی اور رکن پارلیمان کی ذمہ داری. اور اس سلسلے میں ہماری کئی نمائندگی کی گئی ہماری طرف سے. وزیر بلدی نظم و نسق سے میں ملا، ان کو بتایا، وہ میٹنگ بھی لیے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بتایا گیا کہ میرالم کے تالاب کو بھی خوبصورت بنائیے. وہاں بول رہے کہ فاؤنٹین لگائیں گے، ہم بولے کچھ بھی لگاؤ، اچھا کرو. وہاں پہ چین لنک برج کا پروپوزل اکبر صاحب میرے کو بولیے، وہ بھی دیا ہوں میں. آرام گھر سے زو سے آرام گھر کا ایک ایلیویٹڈ کوریڈور کا سوائل ٹیسٹنگ چل رہی ہے. بہادر پورہ کا فلائی اوور بہت سالوں سے کام مکمل ہوا، اب تھوڑی اس میں حرکت آئی ہے. او ای سی ہاسپٹل کے پاس بھی کام تیزی چل رہا ہے. پچھلے سال اکتوبر میں بارش سے جن یاقوتپورہ کے جن علاقوں میں پانی آیا تھا، وہاں پر الحمدللہ نالے کا کام چل رہا ہے. تھوڑا سلو ہے، تیزی پیدا ہوں گی. اور پھر آپ کے ڈبل پورہ دروازے سے لے کر گنگا نگر تک ڈرین کا کام ایک بٹ کا، وہ بھی اب شروع ہوگا. فراز صاحب کے ایریے میں شیخ پیٹ میں جا کر کاموں کا اناگوریشن کیا، دیکھا جو کام ہوئے. ایراگڈا میں مقامی رکن بلدیہ شریف صاحب واٹر ورکس سے نمائندگی کر رہا تھا، واٹر ورکس کے سیوریج لائن کے لیے ایم ڈی سے نمائندگی کی، وہ کام بھی انشاءاللہ منظور ہوا ہے. بولکپور میں پانی کی لائن اور سیوریج لائن کا کام تیزی کے ساتھ چل رہا ہے، قریب 80-90% مکمل ہو چکا ہے. اس کے بعد روڈ کے پیچ ورک کا کام وہاں پر ہوگا. یہ مجلس کر رہی ہے، کام کر رہی ہے. تو یہ ہم کو ان چیزوں کو لے کر آگے بڑھنا ہے، محنت کرنا ہے. اور نومبر کے مہینے میں ووٹر لسٹ میں ناموں کا اندراج کرانا ہے. اور ناموں کا اندراج صرف یہ 7 حلقوں میں نہیں بلکہ پورے جی ایچ ایم سی میں جتنے اسمبلی حلقے جاتے ہیں وہاں آپ لوگ ناموں کا اندراج کرائیں گے. یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی، پوری آپ لوگوں کی رہبری کی جائے گی، آپ کو سمجھایا جائے گا اور ایک اچھے پیمانے پر وہ کام وہاں پر کریں گے. تو یہ 5-6 چیزیں تھیں، اسی لیے آپ کو یہاں پر اجلاس کو رکھا گیا. اور اس کی فکر مت کریے کہ لوگ بار بار ہر جگہ پر مجلس الیکشن لڑ رہی، مجلس سیاسی جماعت ہے، الیکشن کیوں نہیں لڑے گی؟ کل تک آپ مجلس کے مخالفین بولتے تھے یہ چھوٹی جماعت ہے، یہ وہ اولڈ سٹی کی جماعت ہے، یہ پل کے اس پار کی جماعت ہے، یہ رکشے والے غریبوں کی جماعت ہے. بالکل ہے، غریبوں کی آواز ہے. اگر میں نے آپ سے
عوام کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہا تھا 2014 میں 2019 کے پارلیمنٹ الیکشن میں کہ آپ مجلس کے امیدوار کو بحیثیت رکن پارلیمان کامیاب کریے تاکہ ہم جماعت کے پیغام کو ملک کے کونے کونے میں لے کر جائیں. کہا تھا نا میں نے. ہم نے حیدرآباد کے عوام سے کہا تھا کہ یقیناً ہم اپنی برتری کو اپنی جماعت کی طاقت کو برقرار رکھتے ہوئے ہندوستان کے بھارت کے کونے کونے میں جائیں گے. تو عوام سے وعدہ کیا ہم نے اور عوام کے سامنے عوام نے ہم کو ووٹ دیا. مگر الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں؟ کیوں نہیں لڑیں گے الیکشن؟ الیکشن لڑنا ایک سیاسی جماعت کے لیے ضروری ہے, جمہوریت کے لیے ضروری ہے. لوگوں میں اعتماد پیدا ہوتا ہے جمہوریت کے تعلق سے. اور جب تک آپ کا نمائندہ آپ کے ووٹ سے نہیں کامیاب ہوتا تو پھر آپ کے مسائل حل نہیں ہوتے. الیکشن لڑیں گے, جیتیں گے بھی اور ہاریں گے بھی. ہم بلدیہ کا الیکشن لڑے کرناٹکا میں, گلبرگہ میں لڑے, گلبرگہ شریف میں, ہبلی میں لڑے اور بیلگام میں لڑے. الحمدللہ ہبلی میں کامیابی ملی, بیلگام میں بھی ایک رکن بلدیہ منتخب ہوا, گلبرگہ میں کینڈیڈیٹ منتخب نہیں ہوئے. مگر یہ لوگ آپ کو نہیں بول رہے گلبرگہ میں کتنے ووٹ ملے مجلس کے امیدواروں کو نارتھ کی اسمبلی سیٹ سے معلوم آپ کو؟ 16,500 ووٹ ملے. 16,500 ووٹ ملے. اب اسمبلی الیکشن آئیں گا 2023 اپریل میں لڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو الیاس باغوان کو وہاں سے مجلس کے ایم ایل اے اللہ منتخب کرے گا. اب میں جاؤں گا, ابھی جاؤں گا, جیسا ٹائم ملے گا گلبرگہ میں جا کے گلبرگہ کے عوام سے ملوں گا. ان کو وہی فکر ہے کہ پھرتے کہیں کو, پھرتے کہیں. اس لیے پھرتے کیونکہ ہماری اماں جو ہے ہمارے کو سفر کے مہینے میں پیدا کی. سفر کے مہینے میں پیدائش ہے میری. ہماری والدہ اس کی شکایت کرتے آتے نہیں ملتے نہیں, بولا اماں آپ سفر کے مہینے میں پیدا کرے, میں کیا کروں. I was born in month of safar, I am on safar. زندگی خود ایک, ہم زندگی کے مسافر ہیں, ہم تمام مسافر ہیں, ہم تمام مسافر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث شریف میں کہ زندگی کیا آقا والا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک انسان جو ہے سفر پر ہے اور تھک کے جھاڑ کے پیڑ کے سائے کے نیچے بیٹھا ہے, اس کو اور آگے جانا. منزل ہماری بہت آگے ہے, منزل ہماری بہت آگے ہے. سفر پہ رہتے کام کرتے ہیں. میں بھی بیٹھ لا کے بیٹھے السلام ہو گیا, کیسا ہوں گا کام کرنا. جب تک اللہ مجھے عزت دیا, دولت دیا, مقام دیا, بولنے کا تھوڑا سلیقہ دیا, اکبر الدین اویسی کی طرح نہیں بول سکتا مگر اپنے سٹائل میں بولتا ہوں, بولتے ہیں. تو یہ سب اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے نا. میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے ان چیزوں کو, ان جگہوں پر اللہ مجھے جانے کا موقع ملے گا. تم کر رہے ہیں کام, اس میں ان کو سب کو تکلیف ہے. نہیں یو پی کیوں جا رہے, وہ کل بول رہے کوئی صاحب, نہیں وہ سی ایم کہتے ہیں وہاں بیٹھے دلی میں, وہ ہمارے سے بات کرے. ارے بھائی یہ تو بتاؤ کہ تمہارے مائی باپ جو ابھی تک ماشاءاللہ سے بیچیدر ہیں, وہ امیٹھی کیوں ہار گئے؟ میں گیا تھا امیٹھی کیوں, امیٹھی انہوں ہار گئے, کیرلا میں آگے جیتتے. ارے ان کا غصہ ان پہ نکالو نا. تم ہار رہے ہر جگہ پہ, نہیں کیوں جا رہے؟ کیوں نہیں جاؤں گا میں. مجلس جائیں گی اور آپ کو اندازہ نہیں ہے, اللہ میرے جذبات کو جانتا ہے کہ میں ہندوستان کے بھارت کے کسی کونے میں اپنی جماعت کے پرچم کو دیکھتا ہوں تو آنکھ میں آنسو آ جاتے کہ اللہ تو یہاں تک پہنچا دیا. یہ ہماری خوشی ہے, یہ ہماری اطمینان اور اعتماد. آ گیا پرچم یہاں تک پہنچ گیا, یہ ہماری کامیابی ہے. اب انتخابات میں کامیابی دینا آئے گی, کب آئے گی؟ میری زندگی میں آئے گی یا میری زندگی کے بعد آئے گی, وہ تو اللہ جانے. مگر کوشش کرنا تو میرا کام ہے نا, کوشش کرنا تو میرا کام ہے, اور کوشش کریں گے. میں 100 تقریر بھی کر لوں, مگر اللہ اگر دلوں میں محبت نہیں ڈالا تو میرا کام
بولنا ہے، سمجھانا ہے، محنت کرنا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے گا تو کامیابی ملے گی۔ بہار میں ملی ہم کو، بہار میں کیا ہے 5 MLA آپ کے جیت کر آئے، سیمانچل کے علاقے میں، پسماندہ علاقے میں 5 MLA جیت کے، آپ جا کے پوچھو بہار کے اسمبلی میں، مجلس کے 5 جب دیوانے جاتے ہیں وہاں پر، اسمبلی کے سب لوگ دیکھتے ہیں کیا کرنے والے یہ لوگ، کیا بولنے والے، یہ کام مجلس نے کیا۔ سیمانچل کی پسماندگی کی آواز، سیمانچل کی لڑائی، بہار کے اختر الایمان کی قیادت میں وہاں پر انظر نعیمی صاحب، شاہ نواز صاحب، ہمارے تمام جتنے اختر الایمان اور ہمارے علاقے سب لڑ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، کامیابی ملی ہم کو۔ مہاراشٹر میں 2 MLA مجلس کے الیکشن لڑے تو جیتے نا، کوئی لا کے دیتا آپ کو، میرے کو بناؤ بولے تو لڑنا پڑتا۔ اورنگ آباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ 23 سال سے شیو سینا کا MP تھا، مجلس ہرائی ان کو، آپ نہیں ہرا سکے، جو آج حیدرآباد کو آ کے دونوں یہ آجوج ماجوج جو بول رہے ہیں، ہم لڑے الیکشن، کامیابی۔ اب UP کیوں جا رہے، جھارکھنڈ کا جائیں گے بھائی، بنگال میں نہیں ملی کامیابی، کیا ہمارے حوصلے پست ہیں؟ نہیں ہے۔ کیا ہم کو تھوڑی تکلیف ہوئی؟ یقیناً ہوئی، ہم کامیابی انسان ہیں، مگر کیا میرے حوصلے نہیں پست نہیں ہو سکتے؟ میرے دل و دماغ میں صرف یہی بیٹھا ہوا ہے کہ کوشش کرنا ہے، جستجو کرنا ہے، لڑنا ہے، جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے، مجلس کو پہنچانا ہے تاکہ مجلس مظلوم عوام، چاہے وہ مسلمان ہو، دلت ہو، اور خاص طور سے مسلم اقلیت کی ایک آواز، سیاسی آواز بنے۔ یہ ہماری کوشش ہے۔ اب ان کو اس کی تکلیف ہے۔ اچھا، انہوں جو کیا کر رہے ہو، کون سی جگہ نام جلسہ کام وہاں تم کیسا ہار گئے؟ میری وجہ سے ہارے۔ KCR جیت گئے وہاں پر، کیا میرے پاس جنات ہے؟ میں ان کو بولا جا کے لوگوں کو بولو ایسا نہیں، میں مدد نہیں، میرا بھائی مدد، یہ کب تک چلے گا بابا؟ ہاں، مقابلہ کرنا چاہ رہے، ہم کرنے تیار ہیں تمہارے سے مقابلہ، اور کریں گے مقابلہ، ہم مقابلے سے نہیں ہٹتے پیچھے۔ بھارت کے کونے کونے میں اگر مجلس جا رہی ہے تو صرف اللہ کی ذات پر توکل کر کے جا رہی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ان باتوں کو آپ کو سمجھانا میرا فرض ہے، اور عوام تک پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی بولتا ہے بولو کہاں بتاؤ بھائی، 3 پارلیمنٹ کی سیٹ مجلس لڑی، حیدرآباد، اورنگ آباد، کشن گنج، پھر ماں باپی پہ کون جیتا؟ ہم ذمہ دار ہیں۔ کیا مسلمان ووٹ نہیں دیا BJP کے خلاف؟ تمام نام نہاد سیکولر پارٹیوں کو دیا، ووٹ دیا، سب کو دیے، آپ کا ووٹر کہاں چلے گا؟ وہ نہیں بولتے۔ تو یہ چیزیں ہیں، ہم کو اور جستجو کرنا، اور یہ کوئی اپنے دل میں بات کو پیدا مت ہونے دو۔ یاد رکھو، میں حیدرآباد کا MP ہوں، کدھر بھی ہوں گا میں حیدرآباد کی طرف بھی نظر رہتی ہے۔ کوئی بھی اگر یہ سمجھ رہا نہیں بات پھر رہے، بھائی بادشاہ مت سمجھو حیدرآباد میرا ہے۔ حیدرآباد میں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، کون کیا کر رہے، کون کیا کھچڑی پکا رہے، معلوم ہوتا، چھوٹا ہے، مگر نہیں، میں یہاں کا MP ہوں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ جب تک رکھے گا، اللہ جب تک ذمہ دار بنا کے رکھے گا، پوری حیدرآباد، گریٹر حیدرآباد میں جماعت کو اور مضبوط کریں گے۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں نا کہ نومبر میں ووٹر لسٹ کے ریویژن جب ہوگا، نام ڈالیے، دیکھیں گے 23 میں کیا ہوتا۔ پورے آ رہے نا وہاں پہ پیمان، جاؤ باہر، دوڑو آپ، ہم دیکھیں گے بیٹھ کے کتنا دوڑتے تم، دوڑو، دیکھیں گے 23 میں معلوم ہوگا کیا ہوگا، نہیں ہوگا، اچھا ہوگا، برا ہوگا۔ تو یہ مجلس کی کوشش ہے، اور مجلس کی کوشش میں ہم تمام کو مل کر آگے بڑھنا ہے۔ اور اسمبلی کے اس اجلاس میں MLAs کے ساتھ میٹنگ ہوئی، اور میٹنگ میں یہ طے کیا گیا ہے کہ دوبارہ مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی سیکریٹریٹ کی مسجد کو جو شہید حکومت نے کیا تھا، اس کی دوبارہ فوراً تعمیر شروع کی جائے، اس کا مطالبہ مجلس کے اراکین اسمبلی کریں گے۔
کیونکہ حکومت نے کورٹ میں بھی جواب دیا, اسمبلی میں بھی ایشورنس دیا, ہم چاہتے ہیں کہ کام شروع ہو جائے. اور ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے. چیف منسٹر, میں تو میٹنگ ابھی ہماری میٹنگ میں بولا بھی ہوں اراکین اسمبلی کے, چیف منسٹر نے یادادری میں جو مندر بنایا, لوگ بولتے ہیں کوئی 1200 کروڑ کا ہے, کوئی 2000 کروڑ کا ہے, بہت اچھا کیا بنایا آپ نے, مگر بی جے پی اپیسمنٹ کی بات نہیں کر سکے گی. بی جے پی اپیسمنٹ کی بات نہیں کر سکے. تو ہم چیف منسٹر سے بولیں گے کہ انہوں چیف منسٹر سنا, پرائم منسٹر کو دعوت دیے, اس کے اپگھاٹن میں, اس کے افتتاح میں آئے, تو آپ یہ بھی کروا دیجیے. کتنے 5-6 کروڑ کی مسجد اکبر الدین اویسی صاحب نے نقشہ ہی بنا دیا ہے, تو یہ مسئلے کو اٹھایا جائے گا. عثمانیہ ہاسپٹل کی نئی بلڈنگ کی ضرورت ہے, اس مسئلے کو اٹھایا جائے گا. اور یہ جو نوٹرائز ڈاکیومنٹ رجسٹری کی جائے, جو ہمارے اس بہت سے علاقوں میں نوٹرائز ڈاکیومنٹ رجسٹری, اس کے تعلق سے اٹھایا جائے گا مسئلے کو. اردو ٹیچرز کے پوسٹ کو ڈی ریزرو کرنا ہے, وہ مسئلے کو اٹھایا جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے ایک 26 تاریخ کو 27 تاریخ کو مجلس کی طرف سے ایک سیمینار ہم کر رہے ہیں. پورے معاشیات کے, صحت کے, غربت کے, جو اینٹی پاورٹی کے جو ماہرین ہیں ان کو یہیں بلا رہا ہوں میں, تاکہ وہ ایک پیپر بنا کر ڈیٹا دیں گے جو بتائیں گے کہ تلنگانہ میں مسلمانوں کا کیا حال ہے. اچھا کیا چیف منسٹر نے کہ دلت سماج کے لیے انہوں نے دلت بندھو اسکیم کا اعلان کیا, بہت اچھا ہے. ہم وہ فائنڈنگز اور وہ تمام چیزوں کو ڈیٹا کے ساتھ ہم اپنے اراکین اسمبلی کو دیں گے کہ اسمبلی میں اس کو بھی اٹھا کے بتائیں کہ تلنگانہ میں مسلمانوں کا یہ پوزیشن ہے. اور حکومت سے مزید مطالبہ کریں گے کہ اس فائنڈنگز اور اس ریکمنڈیشن کی بنیاد پر ان سفارشات کے جو ماہرین نے, اور ان میں وہ ماہرین بھی ہوں گے جو سدیر کمیشن میں ذمہ دار تھے, تو ان یہ رپورٹ دیں گے. اور اس میں اسکالرشپ کے پیسے نہیں آنے بچوں کو, اور اسکول ایجوکیشن, اکبر الدین اویسی صاحب نے بہت اچھا بات کہی کہ کووڈ کی دوسری لہر کی وجہ سے پرائیویٹ اسکولوں سے لوگ اپنے بچوں کو نکال چکے ہیں, فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, تو گورنمنٹ اسکولوں میں شامل کیے ہیں بچوں کو. تو گورنمنٹ اسکول کے حالات کو اچھا رکھنا. اردو دوسری سرکاری زبان میں حکومت نے اعلان کیا تھا کہ ایگزام جو ہے گورنمنٹ کے جو ریکروٹمنٹ کے ایگزام اور 50,000 نوکریوں کا اعلان, اس کو بھی اردو میں ایگزام ہو. ڈگری کے جو اردو میڈیم کالجز ہیں پورے تلنگانہ میں, اس میں کئی پوسٹوں کو ختم کر دیا گیا. اس سلسلے میں اکبر صاحب اور کوثر صاحب نے نمائندگی کی متعلقہ عہدیداروں کے ساتھ, اس کو اٹھایا جائے گا. اور آپ کے اور کیا, ہاں یہ ہو گیا چنچلگوڑا جیل کو منتقل کرنا. لکھ جاؤ اس کو, آپ کونے میں لے جا کے ڈالو. وہاں پہ جو زمین ہے 40 ایکڑ کے قریب ہے, وہاں پر آپ اسکول بناؤ, کالجز بناؤ, آئی ٹی سینٹر بناؤ, ملٹی کلچرل سینٹر بناؤ. وہ کام میں آئے گا, یہ مجلس کا مطالبہ رہے گا. اور یہ پورے مسائل ہیں جس کے تعلق سے انشاءاللہ تعالی اقلیتوں کا بجٹ جو ہے, جو تیسرا کوارٹر شروع ہوگا سال کا, وہ ریلیز نہیں ہوئی. تمام چیزوں کو انشاءاللہ ہمارے اراکین اسمبلی اٹھائیں گے. اسمبلی میں اب نہیں معلوم کتنے دن تک اسمبلی چلے گی, مگر یہ طے پایا ہے, تاکہ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حکومت کو بھی معلوم ہو جائے کہ ہم یہ مسائل اٹھا رہے ہیں, اور ہمارے اراکین اسمبلی ان مسائل کو اٹھائیں گے. اور یہ شہر کی ترقیاتی کام ہو, ڈیولپمنٹ کے کام ہیں, اس کے تعلق سے. اور میں حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ حیدرآباد کا جو شمشاباد ایئرپورٹ ہے, شمشاباد ایئرپورٹ میں ریاست حکومت پارٹنر ہے. ان کا 30 سال کا اگریمنٹ ہے, وہ ختم نہیں ہوا, بلکہ کافی اس میں لمبا عرصہ ہو چکا ہے. وہ رینیو کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو میں چیف منسٹر سے مطالبہ کروں گا کہ اخباری اطلاعات کے مطابق حکومت, اخباری اطلاعات نہیں معلوم سچ ہے, اخباری اطلاعات یہ کہہ رہے ہیں کہ شہر کے کونے کونے سے میٹرو کو ڈالا جائے گا ایئرپورٹ تک. تو ہماری حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ آپ اولڈ سٹی سے بھی لے کے جائیے, بھائی فلک نما سے شمشاباد ایئرپورٹ تک لے کے جائیے میٹرو. آپ
بلکہ میں تو کہوں گا کہ جو پرانی لائن کا کام اب تک شروع نہیں ہوا ہے، جو دارالشفا سے آپ کے اعتبار چوک سے ہوتے ہوئے شالی بنڈا روڈ سے، اس کو بھی کرا دیجیے۔ مجلس چاہتی ہے ہونا، وہ حکومت کا کام ہے، اس کو کرائے۔ اب تو میٹرو لاس میں چل رہا ہے تو حکومت ان کا جو قرضہ ہے اس کا کچھ کر رہی ہے تو آپ دے دیجیے، اور حکومت کے پاس بہت پیسے ہیں۔ یہ کون سی جگہ میں زمین بیچے؟ ہاں، کوکا پیٹ، خانم میں، خیر جہاں بھی زمین بیچی حکومت، 14 ایکڑ زمین حکومت آکشن کرے، حراج کرے۔ کتنے پیسے آئے معلوم آپ کو؟ کتنے پیسے آئے معلوم؟ نہیں معلوم۔ 2700 کروڑ روپیہ ہے حراج میں، 14 ایکڑ میں۔ ہم حکومت سے بولیں گے 4 ایکڑ بیچ کے 2 ایکڑ میں کرا دو پورا میٹرو کا کام، ہوتا نا بھائی؟ 4 ایکڑ بیچ کے 2 ایکڑ کے پیسوں میں آپ کرا دو کام، ہمارا تو ہونا میٹرو۔ خیر یہ بول رہا ہوں میٹرو ہونا ہمارا۔ اگر شہر کے کونے کونے سے شمس آباد ایئرپورٹ کو میٹرو جائیں گی تو آپ تو ایئرپورٹ میں پارٹنر ہیں، ایئرپورٹ میں اسٹیٹ گورنمنٹ پارٹنر ہے، یہ کام کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا ڈیولپمنٹ کا مطالبہ ہے۔ ہم ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں، ہم کام کراؤ بول رہے ہیں، اور کام کرائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرالم منڈی میں ممتاز خان صاحب اور میں مل کر وہاں پر سیوریج اسٹارم واٹر ڈرین کا 2 کروڑ 80 لاکھ کا کام انشاءاللہ سیوریج لائن میرالم منڈی، اور پھر میرالم منڈی کو اچھا کریں گے۔ وہ کنسلٹنٹ کا اپائنٹمنٹ ہوا ہے، اور آپ کے یہ کاروان کے ایریے میں ملٹری کو میں خود لیٹر لکھا ہوں ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ کو کہ بھائی آپ ملٹری سے ایک پانی کی اسٹارم واٹر ڈرین کی لائن ڈالی جائے گی، تاکہ وہ جو پانی نیچے اتر کر آتا اوپر جوبلی ہل سے اور نیچے جا کر پورا محمدی لائن میں، شاطن تالاب میں، وراثت نگر میں، بالڑی نگر میں، نظام کالونی میں، آپ کے اس طرف سے پانی آتا شیخ پیٹ سے، اس کا بھی ہم پروپوزل دیے کہ جیسا آئے گا انشاءاللہ وہ کام بھی تیار ہے۔ پھر آپ کے مرغی نالے کا کام نام پلی میں میراج صاحب توجہ لے رہے ہیں، بلکاپور نالے کا کام، اور بہادر پورے میں ہاشم آباد کا کام موزنات، اور میں کل ہی 2 دن پہلے کمشنر سے بات کی تھا کام میں تیزی پیدا کرو آپ۔ یہ کام پورا مجلس کر رہی ہے۔ یہ سب باتیں مجلس کے پلیٹ فارم سے سنتے آپ، یہ دونوں کے کیا دوسری پارٹی کے پلیٹ فارم ہے کہ ہندو مسلم؟ ارے یقیناً بھائی ہم کو فخر مسلمان ہے، اس میں کون بول رہا ہے؟ اور ہم اپنی دینی اہمیت کو برقرار رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اپنی شناخت میں کوئی فرق آنے نہیں دیں گے انشاءاللہ، مگر کام کریں گے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے تمام سے کہ یہ اجلاس کے ذریعے آپ سے اپیل کی جا رہی ہے کہ جشن رحمت العالمین کے سلسلے میں آپ ذرا اس میں حصہ لیجئے، اور میرا صاحب سے رابطہ کریے، اور اس 2 روزہ جشن رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تعاون کریے، اس کو کامیاب کریے۔ ملک کے نامور شعراء اکرام کو، نعتیہ شعراء اکرام کو دعوت دی جائے گی، تلنگانہ کے ہمارے جنوبی ہند کے شعراء کو دعوت دی جاتی ہے۔ جلسے عام میں ایک بڑا جلسہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ان چیزوں کو بیان کیا جائے گا، تاکہ لوگوں میں دوبارہ ان چیزوں کو بیدار کیا جا سکے جو ہم دین کو نہ چھوڑیں۔ یاد رکھیے دین کو نہیں چھوڑ سکتے، دین کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتے، دین کی اہمیت کو، اپنی شناخت کو برقرار رکھیے۔ تو یہ چند باتیں تھیں، اور آپ سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ آپ دعاؤں میں مجلس کی کامیابی کے لیے دعا کرتے رہیے، کہ جہاں کہیں بھی ہم جا کر الیکشن لڑ رہے ہیں آپ دعا کرتے رہیے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجلس کو کامیاب کرے۔ اور کل جو ہے گنیش کا وسرجن جلوس ہے، اس کو بھی پرامن طریقے سے گزر جائے، ہم تمام اپنا تعاون پیش کرتے آئیں اور پیش کرتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔